السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الإخوة والأصدقاء؟ أرجو أنتم بخير وعافية وصحة تامة. اليوم أترجم هذا الموضوع وأنقل من العربية إلى الأردية. فهمت؟ وأبين وأشرح بعض المفردات الصعبة. فهمت؟ فلنبدأ. نعم أيها الأخوة، ہائے دوستو، 2 دن کے بعد جو ہے بعد فترت استمرت یومین او ثلاثت ایام، 2 دن یا 3 دن کے بعد ایک وقفہ کے بعد پھر حاضر ہوں. تو چلیے اس مضمون کا آج ہم ترجمہ کرتے ہیں. اس مضمون کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو مضمون سمجھنے میں ہیلپ مل سکے، مدد مل سکے. یہ ایک مسلمان کو گھر ڈھائے جانے کے بارے میں ہے. عام طور پر مسلمانوں کے گھر اس وقت جو ہے بنا جرم کے یا چھوٹے سے جرم کے بنیاد پر ڈھایا جا رہا ہے. کلچر بن گیا ہندوستان میں. اسی طرح کا ایک گھٹنا ہوا ہے مدھیہ پردیش میں کچھ دن پہلے. جو ایک حاجی شہزاد علی شخص مسلمان تھے جن کو کسی پتھر بازی کے جرم میں، یا جرم میں بھی نہیں بلکہ شامل ہونے کے شک میں ان کے گھر کو ڈھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کا گھر بہت ہی عالی شان تھا. ٹھیک ہے، ویسے گھر لوگ بنانے میں سپنے دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، پھر بھی نہیں بنا پاتے. ان کو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، یا جس پہ الزام ہے وہ بھی ثابت نہیں، ان کے گھر کو بلڈوزر سے ڈھا دیا گیا تھا. یہ خبر ٹی وی چینلوں میں اور اخباروں میں چھپا تھا. تو چلیے دیکھتے ہیں. دیکھیے، ہدم منزل رجل مسلم فی مادھیہ پردیش. ٹھیک ہے، برادیش، یو پی کو اترا برادیش بولتے ہیں. ٹھیک ہے، مادھیہ کو مادھیہ برادیش بولتے ہیں. تو مدھیہ پردیش میں ایک مسلم آدمی کے گھر کو ڈھانا. مدھیہ پردیش میں ایک مسلم آدمی، ایک مسلم شخص کے گھر کو ڈھانا. ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں. فی استمرار لحوادث ہدم ممتلکات المسلمین بالجرافات فی الہند قامت السلطة فی منطقة تشاتارپور بولایت مدھیہ برادیش الہندیہ بہدم منزل الحاج شہزاد علی. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا. دیکھیں، فی استمرار لحوادث ہدم ممتلکات المسلمین بالجرافات فی الہند. جرافت جمع جرافات، اس کا مطلب ہوتا ہے جے سی پی یا بلڈوزر. تو ہندوستان میں بلڈوزر کے ذریعے مسلمانوں کے جائیداد کے ڈھانے کے واقعات کو جاری رکھنے میں یا جاری رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں، قامت السلطة فی منطقة تشاتاپور بولایت مدھیہ پردیش الہندیہ. ہندوستان کے صوبہ مدھیہ پردیش کے علاقہ تشاتاپور کے اہلکار کیا ہو گئے؟ ڈھا دیے. کس کے؟ حاجی شہزاد علی کے گھر کو ڈھا دیے. قامہ بھی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو انجام دینا. جیسے قامہ بالتدریس مانے پڑھانا. ٹھیک ہے، اور قامہ مانے ایسے کھڑا ہونا. لیکن قامہ بھی کے بعد کوئی مصدر لاتے ہیں تو وہی معنی دیتا ہے. جیسے انا اقوم بالتدریس، میں پڑھا رہا ہوں. انا اعلم، انا اقوم کیا کہتے ہیں بالکتابوں میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، انا اقوم بالترجمہ، میں ترجمہ کر رہا ہوں. تو قامہ بھی کا مطلب ہوتا ہے انجام دینا، ڈھانا. ٹھیک ہے، تو قامت السلطہ یعنی سلطتن جمع سلطات، اس کا مطلب ہوتا ہے اہلکار. ٹھیک ہے، اقتدار والے. تو یہی اس مدھیہ پردیش کے صوبہ کے کسی ایک علاقہ ہے تشاتاپور، وہیں پہ جو ہے اہلکاروں نے حاجی شہزاد علی کے گھر کو ڈھا دیا. اب دیکھیے آگے، دیکھیے کیا بول رہے ہیں. وہ ہوا رجل مسلم، اور وہ جو ہے ایک مسلمان آدمی ہے. وہ رجل مسلم، ایک مسلمان آدمی ہے. متہم بالمشارکہ. ٹھیک ہے، وہ ملزم ہے. اس میں کس چیز کا ملزم ہے؟ شرکت کرنے کا ملزم ہے، پارٹیسپیٹ کرنے کا ملزم ہے. فی ہجوم جماعی، ایک اجتماعی حملے میں، ایک گروپ حملے میں.
अला मरकज़िन लिश्शुरता फी المنطقہ علاقہ میں ایک पुलिस स्टेशन के ऊपर एक इलाके में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर एक इज्तिमाई हमले में शिरकत का मुलजिम है। ठीक है। हस्ब मा अफादत सहीफ़तु द हिंदू फ़ी अददिहा अस्सादिर बितारीख़ الثاني والعشرين من أغسطس ठीक है عام 2024 من الميلاد کرके حسب مانا according to حسب مانے مطابق جیسا کہ بتایا ٹھیک ہے کون اخبار دا ہندو نے جیسا کہ بتایا اخبار دا ہندو نے دا ہندو جو ہے ایک انگلش نیوز پیپر ہے جو بہت ہی ٹاپ لیول کا ہے IAS آفیسر وغیرہ جو ہے وہ اس کے پڑھ کے تیاری کرتے ہیں بہت سارے ایگزام جو سرکاری ایگزام ہے بڑے ایگزام وہ لوگ پڑھتے ہیں اس اخبار کو ٹھیک ہے تو حسب ما جیسا کہ بتایا اخبار دا ہندو نے اپنے شائع ہونے والے شمارے یعنی 22 اگست 2024 کو شائع ہونے والے اپنے شمارے میں وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من هجوم وقع على مرکز شرطة فی تشاتابور کہتے یہ اقدام آیا مطلب اس کے گھر کو ڈھا دیا گیا یہ اقدام آیا صرف ایک دن کے بعد ٹھیک ہے اس حملے کے ایک دن کے بعد جو واقع ہوا پولیس اسٹیشن پر تشاتاپور میں یعنی تشاتاپور کے ایک پولیس اسٹیشن پر جو حملہ ہوا اس کے صرف ایک دن پر مطلب کیا ہو گیا ایک دن کے بعد ہی اس کے گھر کو ڈھا دیا مما اسفرا ان اصابت اربعۃ ضباط جس کی وجہ سے 4 آفیسر ٹھیک ہے یا 4 پولیس والے جو زخمی ہو گئے تھے یعنی کہ اجتماع حملہ ہوا ہے پولیس اسٹیشن میں تو جس میں 4 لوگ کیا ہو گئے تھے زخمی ہو گئے تھے اس کے ایک دن کے بعد ہی آیا بلڈوزر لے کے اور پولیس والوں نے شہزاد علی کے گھر کو ڈھا دیا دیکھیے کتنی پھرتیلی ہے پولیس ہندوستان کی اب دیکھیے الہجوم علی مرکز الشرطہ لم یکن حادثۃ معزولۃ کہتا ہے کہ پولیس اسٹیشن پر حملہ یہ کوئی اکا دکا یا کوئی سپریٹ واقعہ نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہیں گے کہ واقعہ ہو گیا ہے ایسے ہی مطلب نہیں ہے بل جاء نتیجة لتصاعد التوترات في المجتمع المحلي بسبب تصريحات أدلى بها زعيم ديني هندوسي متطرف يدعى رام گیری مہاراج ٹھیک ہے کیا بولا ہے کہ بلکہ آیا یعنی یہ حملہ آیا نتیجے کے طور پر کیا ہے تناؤ کے بڑھتے ہوئے نتیجے کے طور پر مقامی محلے میں معاشرہ میں کس کی وجہ سے بے سبب تصریحات کچھ بیانات کی وجہ سے عدلہ بہا جسے دیا ہے ایک انتہا پسند ہندو مذہبی رہنما نے یدعا جسے کہا جاتا ہے رام گیری مہاراج یعنی رام گیری مہاراج ایک ہندو انتہا پسند جو ہے کیا ہے اس نے کیا کچھ بیان دیا ہے جس کی وجہ سے یہ تناؤ پھیلا معاشرے میں سماج میں اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا اصفت بالمسیئات للنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین الاسلامی جسے نام دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی اور دین اسلام کے ساتھ گستاخی ٹھیک ہے اساء کا مطلب ہوتا ہے گستاخی کرنا المسیء مطلب ہوتا ہے گستاخ ٹھیک ہے اسے نام دیا گیا کیا گستاخ نبی یا دین اسلام کا گستاخ اچھا عدلہ زعیم الدین بهذه التصریحات الاستفزازیہ خلال فعالیت دینیت استمرت 7 ایام فی منطقة سنار بمدینہ ناشک الاسبوع الماضی ٹھیک ہے کرا کہ عدلہ زعیم الدینی مطلب یہ مذہبی ٹھیکیدار جو ہے مذہبی رہنما نے یہ اشتعال انگیز بیانات دیے ہیں
ٹھیک ہے، مذہبی رہنما نے یہ اشتعال انگیز بیانات دیا خلال فعالیت دینیت، ایک دینی سرگرمی کے دوران، یعنی ایک کوئی جلسہ ہو رہا ہوگا، ایک دینی سرگرمی کے دوران جو چلی 7 دن تک فی منطقہ سونار کے علاقے میں، مدینہ ناشک سٹی کے اندر جو سونار علاقہ ہے اس کے اندر یہ جلسہ وغیرہ 7 دن چلا ہندو کا، الاسب الماضی گزشتہ ہفتہ، مما اثارا موجت غضب واسع بین المسلمین، جس نے مسلمانوں کے درمیان وسیع پیمانے پر غصے کے لہر کو کیا کر دیا، بھڑکا دیا، پھیلا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دفعت حشودا کبیرۃ الی محاولۃ دخول مرکز الشرطہ لتقدیم شکوى رسمیۃ ضد رام گیری، دفعت جس نے مطلب دھکا دیا، پش کیا، ٹھیک ہے، لایا ایک جمع غفیر کو، حشدن کہتے ہیں، حشدن کبیر ایک جمع غفیر، حشودن کبیرہ مطلب ہوتا ہے، حشودن کبیرہ مطلب بہت سارے لوگوں کو، الی محاولت دخول مرکز الشرطہ، کہ وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہونے کی کوشش کرے، لتقدیم شکوى رسمیہ، تاکہ آفیشیل کیا کرے، شکایت دے رام گیری کے خلاف، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سب ایسے ہی نہیں بلکہ جو اس نے کچھ بیان دیا ہے، بھڑکیلے بیان، جس کی وجہ سے لوگ غصہ آئے اور وہاں جا کے پولیس اسٹیشن میں یہ اس کے خلاف کیس کرنے کے لیے گئے تھے، کمپلین دینے۔ تم تداول مقطع ویڈیو یظہر رامگیری وهو یدلی بتلك التصریحات على نطاق واسع عبر الانٹرنیٹ۔ تم تداول مقطع ویڈیو، یعنی ایک ویڈیو کلپ یہ وائرل ہوا، ٹھیک ہے۔ تداولا کا مطلب ہوتا ہے وہی متداول ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونا، تو گھومنا، تو ایک ویڈیو کلپ جو ہے کیا ہوا، وائرل ہوا، یظہر جو دکھا رہا تھا، شو کر رہا تھا رام گیری کو، کہ وہ بیان دے رہا، ان بیانات کو دے رہا ہے وسیع پیمانے پر انٹرنیٹ کے ذریعے، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ سب جو ہے وہ بکواس کر رہا تھا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، گستاخی یہی۔ اس کے بعد مما اثار حالۃ من الاستیاء والغضب داخل المجتمع المسلم فی المنطقہ، جس نے ناراضگی اور غصے کی حالت کو بھڑکا دیا علاقے کے مسلم معاشرے کے اندر، یعنی مسلم کمیونٹی کے اندر، جو اس علاقے میں کیا ہے اس علاقے میں مسلمان غصہ ہو گئے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی لوگ جذبات کو مظہور کریں گے، کسی دھرم کے بڑے رہنما کو کریں گے، شان میں گستاخی کریں گے، اول پھل بکیں گے، تو وہ لوگ غصہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہندو کے خلاف کچھ بولتے تو دیکھتے ہیں وہ لوگ جو ہے آسمان اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، آپ کسی بھی رہنما کے خلاف جذبات مظہور کرنے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے ہیں، یہ اخلاقی طور پر غلط ہے، اور یہ اس کی خباثت اور اس کی کمینہ پن کو درشاتا ہے۔ تو اچھا، فی ظل هذه الاجواء المتوترہ، اس تناؤ بھرے ماحول، ٹھیک ہے، یہ تناؤ بھرے ماحول کے سائے میں سارعت السلطات المحلیہ الی اتخاذ اجراءات قمعیہ، پولیس والے جو ہے دوڑ پڑے، ٹھیک ہے، مقامی اہلکار جو ہے دوڑ پڑے استحصالی اقدامات کو اپنانے کے لیے، حیث قامت بمداہمت اکثر من 100 موقعین، جہاں، ٹھیک ہے، چھاپا مارا ہے 100 سے زیادہ جگہ پر، واعتقال اکثر من 50 شخصا، اور 150 سے زیادہ لوگوں کو کیا کیا، گرفتار کیا، یشتبہ جو شک ہوتا ہے، فی تورطہم ان کے ملوث ہونے میں، انوالو ہونے میں، فی الہجوم علی مرکز الشرطہ، پولیس اسٹیشن پر حملہ کرنے میں، یعنی پولیس اسٹیشن پر حملہ کرنے میں ان کا انوالومنٹ
مشتبہ لگتا ہے، مطلب شک ہوتا ہے کہ وہ مطلب یہ شریک تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگوں پر گرفتار کیا اور 100 جگہ پر چھاپا مارا، ٹھیک ہے۔ وَأَكَّدَ مُدِيرُ الشُّرْطَةِ فِي الْمَدِينَةِ، اور علاقے میں مدیر الشرطہ جو تھانے کا جو انچارج ہوتا ہے، مطلب تھانے دار، جس کو بابو بھی بولتے ہیں، تو تھا مدیر الشرطہ نے کہا، مطلب تھانے دار نے کہا، ٹھیک ہے، شہر کے تھانے دار نے کہا، امان مشرا تھا شہر کے تھانے دار امان مشرا نے کہا، فی تصریحات ہے اپنے بیانات میں، ان الشرطہ کانت تعمل علی استعادت النظام و فرض القانون، کہ پولیس کام کر رہی تھی، ٹھیک ہے، نظام کو بحال کرنے میں، سسٹم کو بحال کرنے میں اور قانون کو نافذ کرنے میں کام کر رہی تھی۔ مضیفاً، ساتھ میں انہوں نے کہا، ان السلطات لن تتسامح مع ای شکل من اشکال العنف، کہ یہ جو اہلکار ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے کسی بھی قسم کے تشدد کو، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کے تشدد کو کیا نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ کارروائی تو کریں گے، لیکن کس پر؟ وہی جس پر ان کا زور چل سکتا ہے، یعنی کمزور پر۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو غلط کر رہا ہے اس کے اوپر کریں گے، ایسا نہیں ہے، زمانہ بہت بدل گیا۔ اور رغم هذه الاجراءات الامنیہ مکثفہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، تو بہت زیادہ سیکورٹی اقدامات کے باوجود، فإن هدم منزل حاجی شہزاد علی يمثل جزءا من استراتیجیت اوسع تستخدم في الهند للتعامل مع حالة العنف والاحتجاجات التي يكون المسلمون طرفا فيها۔ کہہ رہے کہ فإن هدم منزل حاجی حاجی شہزاد علی کے گھر کو ڈھانا، یمثل وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ درشاتا ہے، بتاتا ہے، جزءاً من استراتیجیت اوسع، وسیع تر اسٹریٹجک کے ایک حصے کو بتاتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے ہندوستان میں للتعامل ڈیل کرنے کے لیے مع حالت العنف تشدد کے حالت کو، والاحتجاجات اور احتجاجات کو ڈیل کرنے کے لیے، التی یکون المسلمون طرفا فیہا جس میں مسلمان حصہ ہوتے، طرفا نہیں لگتا، ہدفن ہوگا، جس میں مسلمان کیا ہوتے ہیں، نشانہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو ہے یہ وسیع تر اقدامات ایک طرح سے وہ اس اسٹریٹجی کو درشاتا ہے، اس کا ایک حصہ ہے جو تشدد احتجاج کے حالت کو نمٹنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ جب بھی کچھ پایا جائے کہ وہ تشدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ یہ کر رہا ہے، مطلب ہنگامہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، فساد پھیلا ہلکا پھلکا، تو کیا کیا جائے، اس کا گھر ہی کو توڑ دیا جائے۔ یہ ایک طرح سے پلاننگ یا اسٹریٹجک حکمت عملی کے طور پر یہ سب کر رہے ہیں۔ اچھا، فی السنوات الاخیرہ میں حالیہ گزشتہ سالوں میں، کہتا اصبحت عملیات الحدم بالجرافات وسیلة تستخدمها السلطات في بعض الولايات الهندية كوسيلة للعقاب الجماعي۔ کہتا اصبحت عملیات الحدم مانے منہدم کرنے کا عمل، ٹھیک ہے، تو منہدم یا ڈھانے کا کام کس کے ذریعے؟ بلڈوزر کے ذریعے وہ ذریعہ بن گیا، جسے استعمال کر رہے ہیں اہلکار یا آفیشیلز، یا پھر کیا ہے، اہلکار، جسے استعمال کر رہے ہیں فی بعض الولایات الہندیہ ہندوستان کے کچھ ہندوستان کے اسٹیٹس میں، کچھ ہندوستان کے صوبے میں، کا وسیلۃ للعقاب الجماعی، اجتماعی سزا دینے کے وسیلہ کے طور پر، ٹھیک ہے، یعنی ذریعہ کے طور پر، یعنی مثال کے مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سزا دے رہے ہیں تو ہم کسی بھی کمیونٹی کے کچھ لوگ غلطی کریں گے، سزا دیں گے کس کو؟ مطلب پوری قوم کو سزا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ استعمال ہو رہا ہے بہت سارے اسٹیٹ میں، جیسے خاص طور سے یو پی میں۔ حیث یتم ہدم منازل و املاک
मुत्तहमीन और मुश्तबह बिहिम दूना मुहाकमतिन आदिला। जहाँ क्या कहते हैं, मुत्तहमीन माने मुलजिमीन की जायदाद और घरों को ढा दिया जाता है, और मुश्तबह बिहिम या मशकूक लोगों को, डाउटफुल लोगों के घरों को ढा दिया जाता है, दूना मुहक्कमतिन आदिला, बग़ैर मुनसिफाना ट्रायल के, बग़ैर मुनसिफाना ट्रायल्स के या केस के। आदिला माने मुनसिफाना या तो फिर बग़ैर अदालती ट्रायल्स के। अदालती ट्रायल्स, ट्रायल्स का मतलब होता है वही केस, मतलब है कि कोई चीज़ अगर किसी पर इल्ज़ाम लगता है तो पहले केस रजिस्टर होगा, फिर वहाँ अदालत में बहस होगी, फिर सुनवाई होगी, फिर समाअत होने के बाद अगर वो सही जुर्म साबित हो जाता है तो उसको सज़ा मिलती है। लेकिन ये सब अब सब कुछ गया, अब डायरेक्ट क्या है, सज़ा, वो भी इल्ज़ाम के शक में, इल्ज़ाम के जुर्म में। कहते हाज़ी सियासत अथारत इंतक़ादात वासिअतन मिन क़िबल मुनज़्ज़मात हुकूक़िल इंसान वल मुज्तमा दुवली। कहते हैं हाज़ी सियासा, इस पॉलिसी ने, ठीक है, वसी पैमाने पर तनकीद को भड़का दिया है। किसकी तरफ से? इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की जानिब से, ठीक है, वल मुज्तमा दुवली, और आलमी मुआशरा की जानिब से। यानी आलमी मुआशरा ने जब जो देख रहा है, इंटरनेशनल मुआशरा, दुनिया के लोग देख रहे हैं, और इसी तरह जो इंसानी हुकूक़ की तंजीम है वो देख रहे हैं जो हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा, तो लोग इसका कड़ी निंदा कर रहे हैं, सख्त तनकीद कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्लज़ीना यरौना फ़ीहा इंतहाकन सारिखन लिहुकूक़िल इंसान। अल्लज़ीना माने जो लोग, यही कौन, यही आलमी मुआशरा, बैनुल अक़वामी मुआशरा और इंसानी हुकूक़ की तंजीम, जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसमें यानी इन कामों में इंतहाकन सारिखन के क्या सरीह खिलाफ वर्जी है, किसकी, इंसानी हुकूक़ की, वस्तिहदाफन, और टारगेट है गैर मुबर्रिन, बिना जवाज़ के, यानी बिना जवाज़ के वो क्या है, टारगेट है लिफ़ियातिन मुअय्यना मिनल मुज्तमा, मुआशरे के ख़ास ये ग्रुप के लिए, ख़ास फ़िरका के लिए, ठीक है। वफ़ी तालीक़िन अला हाज़िही ततव्वुरात, इन डेवलपमेंट्स पर तबसरा करते हुए, ठीक है, यानी डेवलपमेंट्स मतलब जो कुछ घटना हो रहा है उसको डेवलपमेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, और अरबी में बोलते हैं ततव्वुरात। तो इन डेवलपमेंट्स पर तबसरा करते हुए काला मुदीर शुरता आगाम जैन, जो मुदीर शुरता आगाम जैन है, यानी जो थाना दार है आगाम जैन, उन्होंने कहा कि लक़द जाअ अफ़राद मिन मुज्तमअन मुअय्यन, एक ख़ास कम्युनिटी के लोग, एक ख़ास कम्युनिटी में से कुछ लोग आए, ले तक़दीम मुज़क्किरातिन, एक रेफरेंडम देने के लिए, फ़ी मरकज़ शुरतात कोतवाली, कोतवाली पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाना में, कोतवाली पुलिस थाना में रेफरेंडम देने के लिए एक ख़ास मुआशरे के कुछ लोग आए। वक़द तम्मा तुमानीनतुहुम फ़ी ज़ालिकल वक़्त, और उस वक्त उन लोगों को मुतमईन कर दिया गया कि भाई कार्रवाई होगी, आप लोग मुतमईन रहिए और तैश में मत आइए, ठीक है। वलाकिन लिलअसफ़, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तहव्वल बाज़ुल अफ़राद इला अमाल उन्फ़िन व रश्क़िन बिल हिजारा, कुछ लोग जो बदल गए हैं तशद्दुद के काम की तरफ और पत्थरबाजी की तरफ। रशक़ बिल हिजारा मतलब पत्थर मारना, तो पत्थरबाजी की तरफ और तशद्दुद के काम की तरफ कुछ लोग क्या हो गए, बदल गए हैं, मतलब है कि कुछ लोग भड़क गए हैं जो है, और पत्थर चलाने लगे हैं और तशद्दुद करने लगे हैं, ठीक है। मिम्मा इस्तदआ तदख्खुल शुरता लिस्सैतरत अलल वज़अ, जिसकी वजह से जिसकी वजह से पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा या दखल अंदाज़ी करनी पड़ी, लिस्सैतरत अलल वज़अ, हालत पर कंट्रोल पाने के लिए, हालत पर कंट्रोल पाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो तर्जुमा हो गया है। तो देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा सा तर्जुमा हो गया है, और कितनी सारी बातें कितने अच्छे अंदाज में लिखा गया है, ठीक है। देख सकते हैं, मतलब एक वाक़या को घटने को किस तरह अरबी में
لکھا گیا ہو اور بہت ہی اچھے انداز میں اچھی تحریر میں لکھا گیا ہے. آپ لوگ پڑھیے اور اسی طرح لکھنے اور بولنے کی کوشش کیجیے. ویڈیو کافی لمبا ہو گیا لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو ایک ہی ویڈیو میں ترجمہ کر دیں. تو ٹھیک ہے، آج کا ویڈیو اسی پر اختتام کرتے ہیں. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مع السلامہ، الی اللقاء.